کمل اس وقت لان میں بیٹھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ ماں کے بنا اسے سب ویران لگ رہا تھا۔ جو گھر کبھی اسے جنت لگتا تھا، آج وہی گھر اسے کاٹ کھانے کو دل کر رہا تھا۔ درد اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ ماما کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ تبھی اسے ماما کی باتیں یاد آئی جب وہ کہہ رہی تھی کمل سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ماما نے اسے ابھی تک جاگتے دیکھ کر ہلکا سا ڈانٹا تھا۔ ماما پلیز، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ وہ منہ بنا کر لاڈ سے بولی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں کمل، جلدی سے اٹھو، دیکھو تو ذرا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے ہیں، چلو جلدی اٹھو، شاباش۔ انہوں نے بکس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھی۔ ماما پلیز۔ کمل نہیں، کہا نا میرا نوٹ شو۔ انہوں نے سختی سے کہا تو وہ منہ بناتی لیٹ گئی۔ اور ماں کہاں ہیں آج آپ کی کمل جاگ رہی ہے ماما، آئے نا آج بھی ڈانٹ کر کہیں کہ کمل سو جاؤ۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے اذیت بھری آواز میں بولی تھی۔ کمل بیٹا اٹھو، رات کافی ہو چکی ہے۔ اپنی عشرت خالہ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر بھری آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ خالہ تڑپ کر آگے بڑھی اور بولی میری جان رو تو نہیں، رونے سے جانے والے واپس نہیں آتے بلکہ ان کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ پاک تمہاری ماما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے انہوں نے محبت سے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ خالہ کاش ہو نہ جاتی، ان کی کمل کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ان کے بعد۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ میری جان رو نہیں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری بھی وہ لاڈلی بہن تھی مگر کیا کر سکتے ہیں۔ عشرت خالہ بھی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ کمل نے درد سے آنکھیں بند کر لی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے۔ ایک بار جو بچھڑے تو آئیں گے نہ لوٹ کر، ایک بار جو بچھڑے تو آئیں گے نہ لوٹ کر، یہ مٹی کے انسان دسمبر نہیں ہوتے۔ ایک اور صبح طلوع ہو چکی تھی اور سورج اپنے پر پھیلانے کی کوششوں میں تھا۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ کسی کے لیے صبح بہت سی امیدیں لائی تھی، انہیں بہت کچھ کرنا تھا، کچھ کے لیے تکلیفیں لائی تھی کہ ان کو ایک اور دن اذیت سے گزارنا تھا۔ ریان جب صبح اٹھا تو سر میں درد کی لہر اٹھی۔ ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹی سے ہلاتے اس نے بستر چھوڑا تھا۔ وہ واش روم جانے لگا جب نظر اس کی آئینے کے آگے پڑی چیزوں پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ بہت شوق تھا وفا کو بننے سنورنے کا۔ کہیں بھی جاؤ تو کہتی تھی کہ کاسمیٹک لانا، جیولری میں سے بریسلیٹ اور ایئر رنگز پسند تھے۔ اس کے پاس ہر برانڈ کا میک اپ تھا۔ اب ترستا ہوں اس آواز کو کہ بس ایک بار ہی کہہ دے۔ وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اذیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ایئر رنگز اور بریسلیٹ گلاس سٹینڈ پر پڑے تھے۔ آنسو ایک آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آج کل اتنا کمزور کیوں پڑتا جا رہا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے لیے جیولری اور میک اپ وہی لاتا تھا۔ جب بھی کہیں جانے لگتا تو ایک لسٹ پکڑا دیتی۔ وہ اب قالین پر بیٹھ گیا تھا اور سر گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ اپنی بے بسی پر بہت رونا آتا ہے۔ محبت کرنے والوں کو درد سہنے پڑتے ہیں مگر درد سہنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ فوراً آنسو پہنچتا وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اتنے میں مدت بیگم اندر آئی۔ ریان؟ وہ اسے روتا دیکھ کر شوق کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ ریان نے ان سے نظریں چرا لی اور بولا کچھ کام تھا آپ کو؟ ریان تم روئے ہو ابھی؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی تو وہ بولا نہیں روؤں گا کیوں میں، آ جاؤ ردا، تم بھی آ جاؤ۔ ریان نے بمشکل خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ردا کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلکھلا کر اس کے پاس آئی۔ چاچو کی جان کہاں تھی تم؟ وہ اسے پیار کرنے لگا تھا اور مدت دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مدت مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تم ردا کو لے کر چلو اور ہاں تابش بھائی کو یاد کروا دینا کہ میٹنگ میں 9 بجے پہنچنا ہے، میں بس آتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک نظر مدت پر ڈالی اور ردا اسے پکڑا کر واش روم میں چلا گیا۔ کاش ریان کہ میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ سکتی، کاش یہ سارے غم میری بہن کے نہ دیے ہوتے۔ وفا کیا کر گئی ہو تم یار۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے واپس پلٹی تھی اور آنکھوں اس کی آنسو سے بھی لڑکنے لگ گئے تھے۔ چاہتا ہوں میں اس عمر کے انجام پر، چاہتا ہوں میں اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔
ہبا لیٹ ہو رہی ہو، جلدی کرو۔ رمیز ہارن پر ہارن دے رہا تھا اور ساتھ پکار بھی رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، کل ایک کھڑوس سے سر نے لیکچر لیا تھا اور کچھ اہم پوائنٹس نوٹ کرنے کو کہا تھا، وہی کر رہی تھی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے بھائی سے معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں بھائی، دعا کریے گا کہ وہ لڑکی آج مجھ سے دوستی کر لے۔ رمیز کو دیکھتے اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو رمیز نے چونک کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ تو دوست بنانے سے ہمیشہ چڑھتی تھی، پھر اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ ہبا، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ رمیز کے سوال پر وہ سمجھ گئی تھی، پھر وہ ہلکا سا ہنسی، بیگ اور رجسٹر اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا اور رمیز کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی، جس پر رمیز نے کندھے اچکائے کہ کیا، تو اس نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، میں حسن پرست نہیں، بلکہ مجھے اس سے کوئی انسیت سی ہو گئی ہے، شاید محبت ہو گئی ہے، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا اور رمیز ہلکا سا ہنسا تھا۔ بھائی، اس مخلوق سے تو میں ضرور ملنا چاہوں گا کہ جس کی میری بہن اتنی دیوانی ہو گئی ہے۔ رمیز بھی ہنستا ہوا بولا تو وہ بھی جواباً ہنس دی اور یوں ہی مسکراتے ہوئے سفر کٹ گیا۔ رمیز نے مسکرا کر الوداعی کلمات کہہ کر اسے رخصت کیا تو وہ بھی سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ اوہ ارے پگلی، رجسٹر اپنا یہیں چھوڑ گئی۔ وہ اپنی گاڑی ریورس کر رہا تھا جب اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی۔ یہ تو وہی رجسٹر لگ رہا ہے جس پہ اس کا لیکچر ہے، دے آتا ہوں، اس کو ضرورت پڑے گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے رجسٹر اٹھا کر گاڑی سے اترا اور نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می۔ اسی وقت حذیمہ کو ریان ڈراپ کر کے گیا تھا تو وہ اندر جا رہی تھی جب کسی کی پکار کر پیچھے پلٹی۔ سامنے ڈیشنگ سے لڑکا کھڑا تھا۔ حذیمہ نے سوالی نظر سے اسے دیکھا تو رمیز نے اسے دیکھا کہ کالے رنگ کی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے کوئی نور کا ہالہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی حالت پہلی بار بدلتی محسوس ہوئی۔ یہ اسائنمنٹ ہبا عرفان کو دے دیجیے گا پلیز۔ خود پر قابو پاتے اس نے رجسٹر اس کی جانب بڑھا کر التجا کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، آئی ایم سوری مگر میں ہبا کو نہیں جانتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو رمیز نے کہا، آپ نیو ایڈمیشن میں ہیں نا ماسٹرز میں، تو پھر وہ آپ کی کلاس فیلو ہی ہو، پلیز اس کے لیے اس کو دے دیجیے گا، وہ بہت خوار ہوئی ہے اس کے لیے۔ اس کے سر ہلانے پر رمیز نے ریکویسٹ کی تھی تو حذیمہ کو زیادہ انکار کرنا اچھا نہ لگا، سو اس نے سر ہلا کر رجسٹر تھام لیا اور رمیز نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہا تھینک یو۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور رمیز نے سوچا کہ کتنی سحر زدہ شخصیت کی مالک ہے یہ لڑکی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک حذیمہ کا پیچھا کیا تھا۔ اتنی بڑی کلاس میں اب اس کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ حذیمہ لب کاٹتے ہوئے روم میں داخل ہوئی تو سبھی آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ کچھ سوچ کر ڈائس پر جا کر کھڑی ہوگی تو سبھی لڑکے لڑکیاں اس کی طرف مڑ گئے۔ وہ شروع سے ہی کانفیڈنٹ تھی مگر سب کی نظروں سے اس وقت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بالآخر ہمت کر کے اس نے پوچھا، یہاں پر ہبا عرفان کون ہے؟ میں ہوں۔ ہبا جو اپنے موبائل پر لگی تھی اپنی نام سن کر چونک کر اس نے ڈائس کی طرف دیکھا اور حذیمہ کو دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئی، خوشی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ کیا یہ رجسٹر آپ کا ہے؟ حذیمہ نے رجسٹر اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو ہبا نے نہ سمجھی سے سر ہلایا تھا کہ اس کے پاس کیسے گیا۔ اپنے اندازے کے مطابق تو وہ سب کچھ لے آئی تھی گاڑی سے۔ حذیمہ پھر رجسٹر اٹھا کر نیچے آ گئی۔ ہبا نے اسے رجسٹر لیا اور کہا تھینک یو سو مچ یار، اگر یہ نہ ملتی تو میں نے تو آج ذلیل ہو جانا تھا۔ وہ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے بولی اور پھر پوچھا، ویسے یہ دیا کس نے؟ وہ کوئی لڑکا تھا، اس نے دیا تھا مجھے۔ حذیمہ نے سر سے بتایا تو ہبا نے سر ہلایا۔ پھر حذیمہ آگے بڑھنے لگی تھی مگر کچھ سوچ کر پلٹی اور بولی، کل کے روڈ بیہیویئر کے لیے آئی ایم سو سوری، میں سن کچھ پریشان تھی اس لیے میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی۔ وہ شرمندہ سی بول رہی تھی تو ہبا نے کہا، ارے کوئی بات نہیں یار، ہوتا ہے نا، آج تو نہیں ہونا پریشان تم۔ اس نے مسکرا کر خوشی سے پوچھا تھا۔ اس کی خوشی آنکھوں سے چھلک رہی تھی کہ حذیمہ اس سے بات کر رہی ہے۔ اس کے سوال پر حذیمہ کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی مگر اس نے مسکراتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ کیا ہم اب دوست ہو سکتے ہیں پلیز؟ ہبا اب بھی اسے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ حذیمہ نے اسے دیکھا کہ وہ وفا کی ہی طرح کانفیڈنٹ تھی اور فرینڈلی بھی تھی۔ حذیمہ نے چند لمحے سوچ کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہا، اوکے فرینڈز ناؤ۔ اوہ تھینک یو سو مچ حذیمہ۔ ہبا خوشی سے اس کے گلے لگی تو حذیمہ اداسی سے مسکرائی تھی۔
پتہ ہے مجھے زندگی میں دوستوں کا جھرمٹ نہیں پسند. دوست ایک ہو مگر ہزاروں پر بھاری ہو. وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی تھی. انداز ایسا تھا کہ گویا اس نے ساری دنیا پالی ہو. سیم ہیئر. حزیمہ نے بھی مسکرا کر کہا. پھر ہبا نے پوری کلاس پر ایک نظر ڈالی. یہاں تو ایک چیئر ہے اور آلموسٹ ساری کلاس فل ہے. وہ آگے پیچھے 2 اکٹھی خالی چیئرز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کوئی بھی نظر نہ آئی. اسے اپنے سے پچھلی رو میں ایک لڑکا نظر آیا جو اکیلا سر جھکائے موبائل میں گم تھا. ایکسکیوز می. ہبا نے اسے پکارا تو اس نے سر موبائل سے اٹھا کر اسے دیکھا. کیا پلیز سیکنڈ رو میں چلے جائیں گے؟ وہاں ایک چیئر خالی ہے. ہم دونوں فرینڈز نے ساتھ بیٹھا ہے مگر 2 چیئر ساتھ مل نہیں رہی. ہبا نے اسے دیکھتے ہوئے سیکنڈ رو کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ بولا I'm sorry مگر میں تو نہیں جا رہا. کیا ہے آپ چلے جائیں نا. ہبا نے اسے گھور کر کہا تو اس نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر بولا اوکے ایک ڈیل ڈن کرتے ہیں. اس نے دونوں کو دیکھ کر کہا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. کیا کون سی ڈیل؟ تم لوگ مجھے 2 برگر فرائز کولڈ ڈرنک اور آئس کریم کھلاؤ گی. منظور ہے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں. اس نے ان دونوں کو دیکھ کر ڈیل سامنے رکھی. دونوں نے ایک نظر اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا. وہ کہ چھچورا نہیں بس خوش اخلاق لڑکا تھا. حزیمہ نے سر کو جنبش دے کر کہا اوکے فائن ٹھیک ہے پر یہاں پہ سائن کرو. اس لڑکے نے ایک پیج آگے کیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. ہبا تو فوراً سائن کرنے لگی تھی جب حزیمہ نے اس کے ہاتھ سے پینسل چھین لی. تم پاگل ہو کیا ایڈیٹ؟ بلینک پیپر ہے وہ نیچے کچھ بھی لکھ سکتا ہے. وہ ہبا کو غصے سے گھور رہی تھی. ہیلو محترمہ رامس شاہ ایسا بندہ نہیں ہے سمجھیے آپ. صدمے سے کہتے اس نے سر جھٹکا تھا. ہاں تو ہم بھی ایسی لڑکے نہیں تسلی رکھیں پوری کر دیں گی ڈیل آپ کی. اس نے بھی تڑک کر جواب دیا. I'm sorry مگر میں بھروسہ کر رہا ہوں زندگی میں پہلی بار وہ بھی ایک ساتھ 2 لڑکیوں پر. اب اگر تم لوگوں نے میری ڈیل پوری نہیں کی تو تم دونوں کو جوئیں پڑ جائیں. تم لوگوں کے یہ خوبصورت بال گر جائے. تم دونوں کا رنگ کالا ہو جائے اور باقی بد دعائیں بعد میں. وہ دونوں کو مذاق میں بد دعائیں دیتا اٹھا تو وہ دونوں ہنسنے لگی. اسی طرح سارا دن اچھا گزر گیا تھا. انہوں نے رامس کی ڈیل بھی پوری کی تھی. وہ بہت خوش اخلاق لڑکا تھا اور اس کی کمپنی کو دونوں نے بہت انجوائے بھی کیا تھا. کنول کو تابش نے اپنے روم میں بلایا تھا. وہاں داخل ہوتے سر کو سلام کیا. السلام علیکم سر. تابش نے مسکرا کر سر کو جنبش دے کر سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹھیے کنول. ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی بیٹھ کر سوالی نظروں سے دیکھا. کنول آپ کی مدر کا سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین. اس کے دیکھتے اس نے نرمی سے کہا تھا تو کنول نے سر ہلا کر آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اسے دیکھا. پھر بولی سر جیسے اللہ کی مرضی. کنول سچ کہوں آپ کو امپلائی نہیں بلکہ میں اپنی بہن سمجھتا ہوں. آپ بالکل وفا میرا مطلب میری سسٹر جیسی ہیں. میں نے ماما کو بتایا تھا تو وہ آپ کے گھر آنا چاہ رہی تھی تعزیت کے لیے. تابش نے ٹیبل پر کونیاں رکھ کر جھکتے ہوئے کہا تھا. کنول اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور بولی جی سر موسٹ ویلکم آ جائیے آپ. لبوں پر رسمی مسکراہٹ سجا کر اس نے کہا تھا تو تابش نے جواباً مسکرا کر سر کو خم دیا. اور ہاں مس کنول آپ نے جو لون لیا تھا آفس سے نا وہ بھی معاف کر دیا گیا ہے. تابش نے نرم سی مسکان لیے لبوں پر سجائے اسے بتایا تو جس پر وہ چونک اٹھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا. بٹ سر آپ ایسا مت کیجیے میں وہ لون ریٹرن کرنا چاہتی ہوں. اس کے انداز میں قطعیت تھی کیونکہ وہ بہت خوددار تھی. تابش نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو کر اس نے سر ہلا دیا. سر کیا میں اب جاؤں؟ یس شیور. اس نے مسکرا کر اسے اجازت دی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی گہری سوچ میں گم تھا جب ہادی اس کے روم میں آ کر اسے یوں گم سم دیکھ کر ناسمجھی سے بولا کچھ نہیں بس وہ کنول کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی نا اسی بارے میں سوچ رہا تھا. تابش نے اسے بتایا تو ہادی نے سر ہلائے جیسے کہ مجھے معلوم ہے. میں کچھ سوچ رہا ہوں. نچلے لب پر انگوٹھا پھیر کر اس نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا. ہادی چیئر پر بیٹھا اور بولا کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ریان کی شادی کنول سے کر دی جائے. وہ بے حد اطمینان سے بولا تھا جیسے وہ ہر فیصلہ کر چکا ہو. ہادی کے ہاتھ اور دل باقاعدہ کانپ اٹھے تھے. اس کو اپنا آپ تپتے صحرا میں محسوس ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا وجود دہکتے کوئلوں پر گھسیٹ رہا ہو.
اس نے ایک نظر تابش کو دیکھا اور ایسے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہو کہ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اور پھر کرسی دھکیلتا ہو وہ بھاگ کر باہر چلا گیا۔ جانتے ہو ہادی، یہ فیصلہ لینے میں مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا، کسی کو تو راستہ تلاش کرنا ہے۔ سب کو ایک بار اذیت ہوگی مگر شاید کبھی سکون آ ہی جائے۔ اب سب کو واپس لوٹنا ہوگا، وہاں ہی جہاں ہم آخری بار ہنسے تھے۔ بالی میں انگلیاں پھنسائے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا پر اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ رمیز پیپر ویٹ ہاتھ میں گھماتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یار کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ میں آج سے پہلے ہزاروں لڑکیوں سے ملا ہوں مگر میرے دل نہیں اس طرح بیتاب ہوا، تو آج کیوں؟ وہ لب کاٹتے ہوئے بے بسی سے سوچ رہا تھا۔ تو کیا میں محبت کی زمین پر قدم رکھ چکا ہوں؟ کیا پہلی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے بات کی اور پھر خود بہت مسکرا اٹھا۔ اب کیسے ڈھونڈ گا میں اسے؟ ہاں، ہبا کو بتا دوں گا۔ اسے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا اور ایک خوشگوار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ تابش بھائی ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کی جگہ کوئی اور کیسے آ سکتا ہے اس گھر میں؟ ہادی مدحت کے سامنے کھڑا غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا اور آنکھیں غم، غصے اور ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ مدحت بھی ساکت سی سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ تابش بھائی کو سمجھا دیجیے گا کہ وفا کی جگہ ہم کوئی اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ مدحت نے اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ ہادی، وفا ہماری بہن تھی، اس کو ان لوگوں نے بچپن سے لے کر آج تک سینے سے لگائے رکھا۔ اب وفا ہی ان کو چھوڑ گئی تو کیا وہ اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ حیرانی سے اپنی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ مگر آپی، ریان کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ وفا کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ نفی میں سر ہلاتے اس سنجیدگی سے اسے یوں بتا رہا تھا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو۔ ہادی، وہ مانے یا نہ مانے یہ تمہارا مسئلہ نہیں، مگر خدا را آگے تم کوئی رکاوٹ کھڑی مت کرنا۔ بہت مہینے ہو گئے اس غم میں جیتے ہوئے، ہم تو پھر کبھی نہ کبھی مسکرا لیتے ہیں، پل دو پل۔ وفا جو بھول جاتے ہیں مگر وہ پل پل مرتا ہے، شاید کوئی اسے بدل دے۔ وہ میرے لیے ہادی تم سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ میرا سگا بھائی نہیں مگر اس نے میرا اور میں نے اس کا سگوں سے بڑھ کر کیا ہے۔ اس کو روتا اور تڑپتا نہیں دیکھا جاتا اب مجھ سے۔ وہ ابتدا میں جتنی سختی سے بول رہی تھی، آخر میں آنسو ان کی آواز کی آمیزش بن چکے تھے۔ وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو ہادی نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ کاش وفا نے ہم سے کبھی ڈسکس کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ ہادی اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر ڈھیر سا گیا۔ وہ بہت پوزیسو تھی ریان کو لے کر۔ ہادی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریان کا ہاتھ ہے اس سب میں؟ کوئی سوچ کر چونکتے اس نے سر اٹھا کر مدحت کو دیکھا تو مدحت نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ پاگل نہیں بنو ہادی، وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اور وہ بھی بول رہی تھی کہ جب ہی ردا رونے لگی تو وہ فوراً اٹھ کر اسے چپ کروانے لگی اور پھر ایک نظر ہادی پر ڈالی جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہادی، ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس پر جو مان ہے، یقین ہے، بہتر ہے کہ وہ قائم ہی رہے، مزید کوئی بھرم نہ ٹوٹے کیونکہ سہنے کی سکت نہیں ہے اب مجھ میں۔ اس سے ریکویسٹ کرتی ہوئے انداز میں دیکھتی بھیگی آواز میں وہ بولی تھی۔ ہادی نے بھی سر ہلا دیا تو وہ بولی، اور ہادی پلیز، اگر خالہ لوگ مشورہ مانگے تو یہی کہنا کہ ریان کی شادی ہی اچھا سلوشن ہے۔ خود کو بالکل نارمل ظاہر کرنا، اپنی زندگی کے اپنے اندر کی چھڑی جنگ کے بارے میں کسی کو بھنک بھی مت پڑنے دینا۔ ردا کو تھپکی دے کر بہلاتے ہوئے آرزدگی سے کہہ رہی تھی، اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بھلے کہتا نہیں تھا، سب کو مسکرا کر سنبھالتا رہتا تھا مگر وہ وفا کو بے حد یاد کرتا تھا۔ اکثر وہ چونک کر رک جایا کرتا تھا کہ شاید کہیں سے وفا آ کر عادتاً گلے میں باہیں ڈال دے۔ اس کے جاندار کہے اکثر گھر والوں کو سنائی دیتے تھے۔ جی ٹھیک ہے آپی، میں چلتا ہوں، مجھے حزیمہ کو پک بھی کرنا ہے۔ مدحت کو تسلی دے کر وہ چلا گیا تو انہوں نے آنسو پہنچ کر ردا کو بیڈ پر لیٹایا اور کہا، میری ردا بھی تو خالہ کی جان تھی نا۔ اس کی وفا سے ملتی جلتی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ آنسو کتنے دن سے رکے ہوئے تھے تو سو کھل کر بہہ رہے تھے۔ جذبوں کی صداقت کا بھرم ٹوٹ نہ جائے۔
میں تجھ سے بہت دور ہوں، ملنے کی دعا کر۔ وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب حذیمہ نے اسے بلایا۔ ہادی، بات سنیں۔ اس نے گردن ذرا سا موڑ کر اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں آنکھیں اٹھائی۔ ہادی، پہلی بار دوستی کی ہے کسی سے میں نے، سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہتے اس نے بتایا تو ہادی نے چونک کر اسے دیکھا اور دل پر ہوتی توڑ پھوڑ پر قابو پا کر فوراً گاڑی پر فوکس کرتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے نا، گڈ گڈ، بمشکل مسکرا کر کہتے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ حذیمہ نے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کو اتنا تو جان گئی تھی کہ یہی پہچان سکتی ہے کہ مسکراہٹ سچی تھی یا جھوٹی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی مگر سوچ سوچ کر اس نے جھٹک دیا۔ ہادی، اگر آپ کو نہیں پسند تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ روڈ پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے وہ تھوڑی دیر بعد پھر بولی تھی۔ ہادی کے لبوں پر ایک بار پھر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے خود کو تھوڑا سا وفا کے غم سے تو نکالا۔ موو آن کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات کہوں حذیمہ، بے وفاؤں کو چھوڑ دینا ہی چاہیے۔ ان پر تب اپنی محبت نہیں لٹانی چاہیے جب ان کو اس محبت سے فائدہ ہی نہ پہنچے۔ اپنے آنسو کو گلے میں اتارتے ہوئے جتنے نارمل انداز میں وہ اسے سمجھا رہا تھا، اتنے ہی زیادہ غم کے بادل اس کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی بس حذیمہ اور وفا ہی دوست رہتی۔ تو کیا ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ آہستگی سے کہہ کر حذیمہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تھی۔ ہادی کا رنگ اسے بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ بولا، نہیں، دعا تو دشمنوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ حذیمہ کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور دونوں کی آنکھوں میں درد تھا، ایک اذیت تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرا گئے۔ ہادی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اس کا نام ہے ہبا۔ بات کا رخ بدلتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے بتایا تھا۔ اوہ نائس نیم، میں اس سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ وہ جواباً مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ دونوں کو معلوم تھا کہ ایک دوسرے کی مسکراہٹ جھوٹی ہے، مگر پھر بھی دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ ماما، میں بہت خوش ہوں آج، اور رمیز بھائی سے کہیں ہمیں کہیں ٹریٹ دیں، میری تو سن ہی نہیں رہے۔ ہبا اچھلتی کودتی لاؤنج میں آئی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے ان سے کہا، لیکن بھائی خوش کیوں ہو؟ اور میں نہیں مانتی کہ تم نے کہا ہو اور رمیز نہ مانے۔ انہوں نے وجہ پوچھ کر پر یقینی سے کہا تھا کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ ماما، میں خوش اس لیے ہوں کہ میری حذیمہ سے دوستی ہو گئی ہے، اینڈ آئی ایم سوری کہ آخری لائن جھوٹ بولی تھی۔ اس نے مسکرا کر بتاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تو انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے کہا تھا، بیٹا مجھے تو بہت خوشی ہے اور میں ضرور ملوں گی اس سے، اس فاتح سے جو تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر مسکرا کر بوسہ دیا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی انہیں بہت پیاری تھی تو اس نے اترا کر سر اس بات میں ہلایا، آپ بھائی سے کہیے نا، بہت مزہ آئے گا ٹریٹ دیں وہاں ہمیں۔ چلو رمیز، ہمیں ڈنر پر لے کر جاؤ، آج ہبا بہت خوش ہے۔ ماما نے مسکرا کر اسے کہا تو وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ وہ بہت نرم مزاج کا بندہ تھا، اس کا مزاج بھی بہت ٹھنڈا تھا اور غصہ تو اسے جیسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ جی بالکل، کل ڈنر میری طرف سے مگر آج ٹریٹ ہبا کی طرف سے ہے۔ نو وے بھائی، اس نے بھی انکار کیا تھا۔ تبھی رمیز کا سیل فون بجا تو اس نے فوراً دیکھا کوئی ضروری کال تھی۔ کتنی کنجوس ہو تم یار، پیسے میرے سے ہی لے لینا پھر بھی ٹریٹ نہیں دیتی۔ اسے گھور کر وہ کال ریسیو کرتا باہر چلا گیا تھا۔ ماما، میں آپ کو نا حذیمہ سے بہت جلد ملواؤں گی، وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور ایک اور بات ہے، بھائی تو شادی ہی ارینج کرنا چاہتے ہیں تو میں حذیمہ سے ہی کرواؤں گی ان کی شادی، وہ بہت بہت اچھی ہے اور اس معاملے میں آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ وہ چمکتے ہوئے چہرے سے ضدی انداز میں بولی تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ لڑکی واقعی اس قابل ہوگی کیونکہ ہبا کو تو بھائی کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ انشاءاللہ بیٹے، بالکل جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ماما، پتہ ہے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے بھیا کی دلہن یہی لڑکی بنے گی۔ مسکرا کر ایک ادا سے کہتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماما نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ریان آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ تابش نے سارا زیدی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ نہیں بتانا کچھ بھی۔ ایکچولی وہ لوگ آج کنول کے گھر اس کی ماما کی تعزیت کرنے کے بہانے جا رہے تھے۔ سارا زیدی نے کہا تھا کہ اگر ان کو کنول پسند آئی تو وہی ریان سے بات کریں گی۔ ریان کے لیے اب کی بار ان کو بہت سوچ سمجھ کر لڑکی چننی تھی
جو اسے سنبھال سکے، جو اسے جوڑ سکے اور اس کو دوسری محبت کرنے پر مجبور کر سکے۔ خزیمہ بھی فی الحال اس بات سے واقف نہیں تھی۔ وہ بیٹا میری دوست ہے نا اسما، اس کے گھر پوتا ہوا ہے تو ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ سارا زیدی نے مسکرا کر اسے مطمئن کرنا چاہا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ پھر وہ لوگ الوداعی کلمات کہتے ہوئے چلے گئے، مگر ان کی اس عام سی بات نے ریان کو ایک بار پھر ماضی میں لاپٹ خطا۔ وفا، میرے دوست کے گھر بیٹی ہوئی ہے، یہ دیکھو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سیل فون اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ وفا جو اس وقت اپنی سیل پر جیولری دیکھ رہی تھی، نظریں ہٹا کر اس کی سیل اسکرین پر ڈالی۔ ریان نے مسکرا کر اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے۔ پھر وہ بولی، ریان شی سو کیوٹ۔ فرط محبت سے اس ننھی سی پری کو دیکھتے بولی تھی تو ریان مسکرا کر سر ہلا اٹھا تھا۔ ریان مجھے ریل میں سے دیکھنا ہے یار پلیز۔ اپنا سیل سائڈ پر رکھ کر وہ ریان کو دیکھتے ہوئے فوراً بولی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور پھر پوچھنے لگا، دیکھ کر کیا کرو گی؟ دلچسپی سے اس کا خوبصورت اور نکھرا ہوا مکھڑا حصار میں لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وفا نے سر کو ایسے ہلایا جسے کہہ رہی ہو کہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے دیکھنا ہے۔ ہاں تو میں بھی مذاق نہیں کر رہا نا، بتاؤ کیا کرو گی تم دیکھ کر؟ اس کا نرم مخملی ہاتھ اپنے بھاری ہاتھوں میں نرمی سے لیتے وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وفا نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پرکشش اور عجیب سی چمک پر اسراریت رکھتی تھی۔ وہ کھو جاتا تھا اسے ہنستا ہوا دیکھ کر، مگر اسے نہیں معلوم ہوا تھا کہ کب اسے اس لڑکی سے عشق ہوا تھا اور کب وہ اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ ریان پتہ نہیں، میں بس اسے پیار کرنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بچے نا بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ ردا میں تو میری جان بستی ہے اور یہ بچی بھی بہت کیوٹ ہے۔ آئی وانٹ ٹو کس ہر ریان پلیز۔ اپنی بھویں اکٹھی کر کے چہرے پر دلچسپ تاثرات لیے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ریان تو اس کی اس ننھی سی خواہش پر خوب ہنسا تھا۔ اوکے میں لے چلوں گا تمہیں کل، ٹھیک ہے؟ اس کی تیکھی ناک کو انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا، وفا، ہمارے بچے جب ہوں گے تو ان کو بھی یوں پیار کرو گی کیوں؟ اس کو دیکھتے وہ پتہ نہیں کیا جانا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وفا تو بلش ہوئی اور وہ اس کے یوں سے شرمانے پر ہنسا تھا۔ ریان خفت مٹانے کو اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی تھی تو اس نے کہا، بتاؤ نا پلیز۔ وہ بھی بلا کر ضدی تھا، جس بات کے پیچھے پڑ جاتا چھوڑتا نہیں تھا جب تک کہ اس کا تسلی بخش جواب اسے مل نہ جائے۔ ریان آف کورس بے حد محبت کروں گی، وہ تو ہماری زندگی ہوں گے، ہماری جان ہوں گے، وہ تو مجھے ہر چیز سے پیارے ہوں گے۔ اسے دیکھتے وہ بے حد محبت سے بول رہی تھی۔ ریان پہلے دلکشی سے مسکرایا تھا اور پھر سنجیدہ ہوا۔ یار وفا، تم تو بچوں کے بعد صرف ان کی ہو جاؤ گی نا؟ بھائی نہیں، یہ تو مجھے بالکل نہیں منظور۔ بچوں کے لیے میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں شیئر کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ریان سر میں ہلاتے ہوئے قطعیت سے بولا تو وفا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور وفا نے اپنا ہاتھ غصے سے اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ جان لے لوں گی میں آپ کی اگر آپ نے دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی تو۔ آج تو آپ نے کہہ دیا، آئندہ مت کہیے گا ورنہ جو میں کروں گی وہ آپ سہ نہیں پائیں گے۔ وہ پل بھر میں خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے والی محبت، شوخی اور نرماہٹ غائب تھی۔ ریان نے انکار میں سر ہلا کر اس کا سخت رد عمل حیرانی سے دیکھا تھا۔ وفا، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ بولنے ہی لگا تھا جب وہ غصے سے دھاڑ اٹھی۔ مذاق میں بھی یہ بات مت کہیے گا مسٹر ریان زیدی، مذاق میں بھی نہیں۔ اگر دوبارہ کہا تو وارننگ نہیں دوں گی بلکہ وہ کروں گی جو آپ سہ نہیں پائیں گے۔ شدید غصے میں انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور آواز غصے سے کپکپا رہی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ریان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ اسے لے کر بہت پوزیسو تھی، مگر وہ اس حد تک شدت پسند بھی تھی، یہ اسے اب بھی معلوم ہوا تھا۔ اس کے گلے میں ابھرتی گلٹی ریان کو اس کے شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ اب ریان کو ہی اسے سوری کہنا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور ٹیبل سائڈ پر کر کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آئی ایم سو سوری وفا، آئندہ میں کبھی بھول کر بھی یہ بات نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ دونوں ہاتھ کانوں سے لگاتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وفا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک پل لگا تھا اسے پگھلنے میں، پھر اس نے
ریان کے دونوں ہاتھ اس کے کانوں سے اتارے جنہیں ریان نے محبت سے تھام لیا تھا۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وفا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی یا اسے منانے کی۔ پھر وہ بولی، آئی ایم سو سوری ریان، میں کچھ اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ بھیگی آواز میں کہتے وہ شرمندہ تھی اور ندامت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کتنی سختی کر گئی تھی ریان کے ساتھ۔ پھر ریان اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم دیا۔ وفا نے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ سنو، یہاں صرف وفا بستی ہے۔ سوری مت کہو کیونکہ تمہارا حق جتانا مجھے معتبر بنا گیا ہے۔ ریان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے نرمی اور پرسکون انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ وفا نے مسکرا کر آنکھوں کو ایک ادا سے بند کر کے کھولا تھا تو اب ریان بھی مسکرا رہا تھا۔ دھیرے سے اس نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ صاحب جی۔ وہ ماضی کے گہرے خیالوں میں گم تھا جب رانی کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور آگے پیچھے دیکھا تو کیا وہ تو ایک ماضی کا اچھا سا خیال تھا اور کچھ نہیں۔ ریان نے آنکھیں مسل کر سوالی نظروں سے سامنے کھڑی اپنی ملازمہ رانی کو دیکھا۔ صاحب جی، آپ کو کافی بنا دوں؟ میں کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ آ چکے ہیں۔ ریان نے کہا، ٹھیک ہے بنا دو۔ وہ چلی گئی۔ پھر ریان نے کہا، آئی مس یو وفا۔ بھاری اور سنجیدہ آواز میں اس نے ایک سرگوشی کی تھی۔ بے بسی اور دکھ اس کے چہرے سے عیاں تھا اور اس کا چہرہ اندر کی کہانی بیان کرنے سے قاصر تھا۔ پتہ ہے وفا، سب سے بڑی بے بسی کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی سے شدید محبت ہو، کان اس کی آواز سننے کو ضد کرے، آنکھیں اسے دیکھنے کو بیتاب ہوں، دل دھڑکنے کی شرط یہ رکھے کہ وہ نظر آئے گا تو دھڑکے گا، اور آپ ان سب کے ہاتھوں بے بس ہو رہے ہوں اور چاہ کر بھی کچھ کر نہ پائیں، تب تو رویا بھی نہیں جاتا کیونکہ آنسو بھی آنکھوں کا ساتھ دے کر نکلنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور پھر دل میں ایک لاوا اٹھتا ہے جو سارے جسم کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ باہر سے اتنا ہینڈسم نظر آنے والا انسان بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ سونا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کتنا جلا تھا؟ سب کو بس اس کی ظاہری خوبصورتی سے محبت ہوتی ہے، اور یہی حال ریان زیدی کا تھا۔ میں نے دیکھا ہے توڑ کر خود کو، اپنے اندر بھی میں نہیں رہتا۔ کمل بیٹا، ہمیں بہت دکھ ہوا آپ کی ماما کا سن کر، سارا زیدی دھیمے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کمل ان کے پاس بیٹھی تھی اور دوسرے صوفے پر تابش اور مدت بیٹھے ہوئے تھے۔ عشرت خالہ بھی کمل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بس آنٹی، جیسے اللہ کو منظور، ہم انسان تو بے بس ہیں نا۔ وہ آہستگی سے آنسو پیتے ہوئے بولی تھی۔ سارا زیدی کو اس کا دکھ معلوم تھا کہ دنیا میں اب اس کا کوئی اپنا نہیں رہا۔ بیٹا، اللہ پاک تمہیں صبر دے۔ اور کیا کرتی ہو تم؟ آفس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھی۔ کمل نے گہرا سانس لیا اور بولی، میں نے ابھی گریجویشن کے پیپرز دیے ہیں۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو کو پہنچتے وہ نم آواز میں بولی تھی۔ سارا زیدی اس کا مکمل جائزہ لے رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں ان کو اس لڑکی کی آنکھیں اور بولنے کا انداز وفا کی یاد دلا رہا تھا۔ مدحت تو بس خاموشی سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹے، اور ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے کیا؟ پر شفقت انداز میں بولتے ہوئے انہوں نے اس کو دیکھا تو اس نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا۔ پھر مدحت نے بات کا رخ ذرا سا موڑ کر اس کی خالہ سے پوچھا، آنٹی آپ کب تک کمل کے ساتھ رہیں گی؟ ارے بیٹا، مجھے تو اگلے ہفتے جانا ہے، اس لیے تو میں نے اپنی ایک جاننے والی سے کمل کے رشتے کا کہا ہے، کیونکہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور ساتھ لے کر جانا بھی ابھی ممکن نہیں، تو اس لیے بس اللہ کرے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ جانتی ہوئی کو بہت جلد بازی ہے مگر مجبوری ہے اب میری۔ عشرت خالہ نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ارادوں سے آگاہی دی تھی۔ سارا زیدی اور مدحت تو ریلیکس ہوئی۔ ان دونوں کو کمل بہت پسند آئی تھی۔ عشرت خالہ کی بات سن کر کمل کے دل پر بوجھ بڑا تھا کہ آج ماں ہوتی تو اسے ماسٹرز میں ایڈمیشن دلا چکی ہوتی۔ پھر تابش نے اسے کہا، کمل بیٹا ایک اچھی سی چائے تو پلا دو۔ جی سر، ضرور، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی تابش نے سارا زیدی کو اشارہ کیا تھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ پھر وہ بولی، عشرت میں آپ سے سیدھی سی بات کروں گی، میرا بیٹا ہے، کمل کا باس بھی ہے، تو اس کے لیے کمل کا رشتہ لینے آئی ہوں۔
اس کی پہلی شادی ہوئی تھی، مگر سارا زیدی نے نرمی سے کہتے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ سارا زیدی اور مدحت دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ عشرت خالہ تو ان کے حوصلے پر دنگ رہ گئی تھی۔ اوہ، مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر۔ عشرت خالہ کی بھیگی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ سارا زیدی نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ جیسے اللہ کو ہی منظور ہے، آنٹی، کمل ہمارے گھر بہت خوش رہے گی۔ مدحت نے انہیں یقین دلانا چاہا تھا تو سارا زیدی نے بھی تائید کی تھی۔ عشرت خالہ کو تو مانو بوجھ ہی دل سے اتر گیا تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ اس جمعرات کو آ جائیے گا کیونکہ ہفتے کو میری فلائٹ ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو وہ لوگ مسکرا کر اٹھے تھے۔ آپ کنول کو بلائیں نہ، اس کے ہاتھ پر کچھ رکھ جاتی ہوں۔ سارا زیدی نے عشرت کو کہا تو انہوں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا سر ہلایا تھا تو سارا زیدی نے نہ سمجھی سے ان کو دیکھا تو وہ بولی، میں پہلے سے بات کروں گی نا، پھر ہی آپ کچھ کیجیے گا، بلکہ 2 دن بعد تو وہ آپ کی ہی ہوگی، پھر جو دل چاہے دیجیے گا۔ عشرت خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ تبھی کنول چائے لے کر اندر آ گئی تھی۔ ان سب نے محبت سے اسے دیکھا۔ ریان ان سب کا چہیتا تھا اور ان کی ہر چیز انہیں بے حد عزیز تھی۔ سارا زیدی نے پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لی اور اس سے پھر آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگی۔ ہبا یار، یہ لڑکی کی پکچر دیکھو ذرا، کتنی پیاری ہے، ہمارے رمیز کے ساتھ سجے گی۔ وہ تینوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب ماما نے ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر سامنے کی۔ انہیں یہ کسی دوست نے ابھی ہی سینڈ کی تھی۔ ہبا نے ایک نظر پکچر کو دیکھا اور لب بیچتے ہوئے سامنے لا تعلق بیٹھے بھائی کو دیکھا جو بس کام میں مگن تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کی امی نے کہا، کیا ہوا؟ ہبا نے کہا، آئی ایم سوری ماما، مگر مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ غزالہ بیگم اور رمیز نے دونوں نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ماما، آپ رہنے دینا، آپ کو پتا ہے کہ اسے ہر لڑکی پسند نہیں آتی، وہ بہت پوزیسو ہے مجھے لے کر۔ رمیز نے ان کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تھا، بیٹا رمیز، وہ اب اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، دیکھو تو اچھی خاصی لڑکی ہے اور تمہارے ساتھ جچے گی، پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان سے ہے، خوبصورت ہے، کوئی کمی ڈھونڈ کر بتاؤ مجھے تم اس میں سے۔ موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بھی گوا دی تھی۔ آخر میں اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھا تو رمیز نے ایک نظر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور پھر ماما کو۔ ماما، وہ میری بہن کو پسند نہیں آئی، بس یہی کمی ہے اور یہی کمی سب خوبیوں پر بھاری ہے۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ مگر احترام سے بھرا ہوا تھا۔ رمیز، تمہاری عمر کے ہمارے سرکل میں جتنے لڑکے تھے ان سب کی شادی ہوگی، 2 بچے ہیں سب کے، اور تم ہبا پر بیٹھے رہو گے تو کنوارے ہی رہو گے۔ بیٹا تم نے اسے ضدی بنا دیا ہے اور اسے جو چاہیے وہی دیتے ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ لڑکی لفظ کمپرومائز سے بالکل نا آشنا ہے۔ مانا کہ یہ بہت لاڈلی ہے تمہاری، مگر یہ اچھی بات تو نہیں نا، ہر بار جو چاہیے وہ مل جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ وہ ابتدا میں غصے میں اور آخر میں نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ان کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ رمیز کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا۔ پھر وہ بولا، ماما، جو میرے بس میں ہے میں اسے وہ دوں گا۔ محبت سے ان کو دیکھتے اس نے کہا تو غزالہ بیگم نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ وہ ڈرتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ انسان کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے جہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور جو انسان کمپرومائز نہیں کرتا وہ بظاہر سب جیت کر بھی حقیقتاً سب ہار جاتا ہے۔ ماما، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ہبا کا مان نہیں توڑ سکتا۔ مجھے کسی سے بھی عشق ہو جائے اور وہ ہبا کو پسند نہ آئے تو میں اس سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا تو غزالہ بیگم کا تبھی فون بجا، کوئی اہم کال تھی۔ وہ کہنے لگی، اوکے، آئی ول ٹاک ٹو یو لیٹر۔ رمیز کو یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی رمیز نے اپنے دل سے کہا، ماما، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے تو محبت ہو گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہبا کو کبھی بھی وہ پسند آئے گی۔ میں اس کی خاطر اس سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ رمیز کا دل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے حسیمہ کا سراپا آیا تھا۔ اس کے لب تو مسکرا رہے تھے مگر اس کا دل اداس تھا، بہت اداس۔ ریان اسے ڈراپ کر کے واپس جا رہا تھا جب ہبا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ ہبا اس کے گلے لگی تھی، گویا کئی دن ہوئے ملے ہوئے۔ رمیز مسکرا کر بے حد حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی نے اس کی نیندیں حرام کی تھی وہ کوئی اور نہیں، ہبا کی دوست تھی۔ وہ شاکی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش بھی تھا۔ اس کا دل تو لڈیاں ڈال رہا تھا کیونکہ اسے اپنی منزل آسان محسوس ہو رہی تھی۔
حزیمہ، یہ ہے میرے بھائی رمیز عرفان، اور بھائی یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا دعا کریں کہ مجھے یہ دوست بنا لے۔ ان کا نام حزیمہ زیدی ہے، میری اکلوتی دوست اور یہ میرے اکلوتے بھائی ہیں۔ ہبا مسکرا کر ان دونوں کو تعارف کروا رہی تھی۔ خوشی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا تھا۔ ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے پر سلامتی پیش کی تھی۔ اس کے سراپے کو آنکھوں میں حفظ کرتے ہوئے رمیز نے کہا، نائس ٹو میٹ یو، جس پر حزیمہ نے بھی رسمی سا مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اوکے بھائی، ہم چلتے ہیں اب۔ ہبا رمیز سے مل کر چلی گئی۔ حزیمہ، کتنا خوبصورت نام ہے، رمیز نے زیر لب کہا تھا، اور وہ ان دونوں کو اب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل میں کتنے ہی جذبات پلنے لگے تھے۔ وہ کوئی چھچورا یا دل پھینک انسان نہیں تھا۔ حزیمہ سے اسے واقعی محبت ہو چکی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ محبت کیا طوفان لانے والی ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے ان جذبات کو کچل دیتا۔ کنول بیٹا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عشرت خالہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی ہی آفس سے واپس آئی تھی۔ جی خالہ، بتائیے نا۔ لیمن کلر کے ڈریس میں، شال کندھوں تک اوڑھے، وہ سادہ سا حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خالہ نے محبت سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی سب کا دل جیتنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، بس قسمت سے مات ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہلے ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولی، بیٹا مسز زیدی یعنی تمہارے باس تابش اپنے بھائی کے لیے تمہارا پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ میں تمہاری شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری یہ مجبوری ہے۔ جو رشتہ زوبیہ میری دوست نے بتایا ان کی نسبت یہ تو بہت اچھا ہے۔ عشرت خالہ نے آہستگی سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کنول کے اندر تو کوئی چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ سارا زیدی کیوں اس پر واری ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں خالہ، آپ ایسا کریں کہ زوبیہ آنٹی والے رشتے کو ہاں کر دیں، ان کو نہیں، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، میں نہیں کر سکتی وہاں شادی۔ وہ قطعی نفی لہجے میں سر ہلاتی نم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خالہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور بولی، بیٹا میری بات سنو، شادی تو زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس بارے میں مجھے صرف ان لوگوں پر بھروسہ ہے، اس لیے اب اپنی خالہ کی مجبوری ہے، مان جاؤ بیٹا پلیز۔ انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کنول نے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے۔ خالہ اگر آپ سب کچھ طے کر چکی ہیں تو پھر بس مجھے بتانے آئے ہیں کہ کب ہے نکاح۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی اور انداز میں بے بسی اور بے حسی بھی تھی۔ بیٹا جمعرات کو نکاح ہے تمہارا، پلیز تم تیار ہو جانا۔ اس کے آنسو پہنچتے انہوں نے دکھ سے بتایا تھا تو کنول سر گھٹنوں پر رکھ کر رو پڑی تھی۔ خالہ، ماما کو نہیں جانا چاہیے تھا مجھے ایسے چھوڑ کر۔ وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ عشرت خالہ نے اسے سینے میں چھپا لیا تھا کیونکہ وہ اس کے درد کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ رامس یار، نوٹس بنا دو نا مجھے۔ ہبا نے منہ بنا کر شیٹس اس کے سامنے رکھی تو وہ نفی میں سر ہلا کر ننھے بچوں کی طرح منہ بنانے لگا۔ رامس، میرے بھائی نہیں ہو، پلیز بنا دو نا۔ اسے دیکھتے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو اس نے کہا، بنا دوں گا اگر حزیمہ مجھ سے ریکویسٹ کرے تو۔ اس نے آنکھوں کو ایک ادا سے گھما کر کہا تو حزیمہ نے اسے گھورا تھا۔ تبھی ہبا نے کہا، حزیمہ کہہ دو نا پلیز اسے۔ اب حزیمہ کا گھٹنا پکڑے وہ گزارش کر رہی تھی۔ حزیمہ نے اسے بھی گھورا اور پھر کہا، تو کالج کس لیے آتی ہو تم، ہاں خود کیوں نہیں بنا سکتی؟ یار کتنی کوئی بدتمیز ہو تم۔ آج ہی تو بس نہیں بنا پا رہی نا نوٹس، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل عجیب سا سرشار ہے، اور یہ سر وجدان طارق خڑوس سے نوٹ بنا کر میں خراب نہیں کرنا چاہتی اپنا موڈ۔ وہ ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بھویں اکٹھی کر کے بولی تھی، رامس بنا دو پلیز۔ حسین نے اس سے کہا تو وہ تو جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ ہبا نے شیٹس آگے کی تو وہ سر ہلاتے ہوئے چیک کرنے لگا۔ ایسی کوئی عجیب قسمت پائی ہے کہ کل سارا دن کزن کو بلیک میل کر کے اسے بنوائے نوٹس کہ آج کالج میں آرام کروں گا، اور اب یہ دیکھو میرے گلے پڑی ہے۔ ان کا رول بنا کر اس نے ہبا کے سر پر مارا تھا۔ ہبا خونخوار تیور لی اس کی جانب بڑھی جبکہ اس نے شیٹس آگے کی۔ رک جاؤ، اگر مجھے مارا تو میں نہیں بتاؤں گا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے دھمکی دی تو ہبا مجبوراً منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تبھی حزیمہ کا فون بجا تو ہادی کی کال تھی۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتی اٹھ کر سائڈ پر چلی گئی۔ السلام علیکم مسز ہادی، کیسی ہیں آپ؟
وہ خوشگوار مسکراہٹ لبوں پر سجائے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ آفس میں تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حذیمہ نے بھی محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ شوخی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا، تو کیا تم فری ہو چکی ہو؟ ہاں، 2 بجے میں فری ہو جاتی ہوں۔ اس نے یاد دلایا تو وہ دھیمے سے ہنسا تھا۔ وہ حذیمہ سے باتیں کر رہا تھا، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا تو کنول کھڑی تھی۔ اسے کہا، آئیے مس کنول، اندر آ جائیے۔ کنول نے اندر داخل ہو کر کہا، سر ریان سر میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ فائل مانگ رہے ہیں۔ اوکے مس کنول، یہ لیجیے، وہ سامنے ریک میں سیکنڈ لاسٹ پڑی ہے۔ ہادی نے ریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کیوں نہیں جا رہے میٹنگ اٹینڈ کرنے؟ حذیمہ نے ناخن چباتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ارے تمہارا سر پھرا بھائی، یعنی الٹی کھوپڑی والا بھائی کہتا ہے کہ میں اٹینڈ کروں گا۔ اس نے دانت پیسے تھے اور ہلکی سی خفگی سے کہا تھا، خبردار ہادی، میرے بھائی کو کچھ کہا تو ان کو آپ کے نان سیریس بیہیویئر کے بارے میں سب پتہ ہے، اس لیے وہ آپ کو نہیں جانے دے رہے۔ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے وہ فوراً بولی تھی۔ اتنے میں مس کنول نے کہا، سر اس فائل پر آپ کے سائن بھی چاہیے تھے۔ کنول نے فائل اس کے آگے رکھی تھی اور نرم لہجے میں بولی تھی۔ ہادی نے سائن کرنے کے بعد کہا، اور کچھ؟ نو سر، تھینک یو سو مچ، کنول نے مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ تو حذیمہ بولی، ہادی یہ آپ کی سیکرٹری کچھ زیادہ چپکو نہیں؟ بار بار کیوں آپ کے روم میں آ رہی ہے؟ وہ جل کر خفگی سے بولی تھی اور ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، اٹس اے پارٹ آف ورک۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ہنسی بھی تھی۔ ہادی، آئی ایم سیریس، اتنا مت چڑھائیں پیے کو اپنے سر پر۔ وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھی اور اس کی آواز میں ناراضگی بھی تھی۔ میری جان، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ہادی، آپ پر تو مجھے پورا یقین ہے، مگر آپ کے آگے پیچھے پھرنے والوں پر بالکل نہیں۔ حذیمہ نے سر جھٹکتے ہوئے گلاب کے پودے کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ حذیمہ، ہادی صرف تمہارا ہے، صرف اور صرف تمہارا مسز ہادی۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے انداز سے محبت چھلک رہی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ بلش کر گئی، اور اگر یہاں وفا ہوتی تو اس کا خوب ریکارڈ لگاتی۔ اچھا سنو، اپنی ایک فریش سی پکچر تو بنا کر بھیجو، تمہارے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو میں نے دیکھنا ہے۔ وہ کہہ تو محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں شرارت تھی۔ حذیمہ نے کال ڈراپ کر کے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ ہادی بھی دوسری جانب مسکرا رہا تھا۔ حذیمہ کی آنکھوں کے سامنے ہادی کا سراپا تھا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ خالہ، ریان سے بات ہوئی آپ کی؟ مدحت ردا کو سیری لیگ کھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ خالہ وہی نا، کنول سے ریلیٹڈ۔ اسے فوراً یاد رہا تو انہوں نے فوراً ٹی وی میوٹ کیا۔ کرنی ہے آج، تم دعا کرو کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ فکر مندی سے کہتے انہوں نے اپنے لب بینچ لیے تھے۔ انشاءاللہ وہ ضرور مان جائے گا، تھوڑا سا بلیک میل بھی کر لیجیے گا آپ۔ گہرا سانس لے کر مدحت نے مشورہ دیا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اوکے گائز، میں جا رہی ہوں اب۔ ہدا کا جو ہی اسے ٹیکسٹ آیا تھا تو حذیمہ ان لوگوں سے مل کر جانے لگی تھی۔ ہبا لوگوں کو ابھی اس کے اور ہادی کے نکاح کا علم نہیں تھا۔ ہاں چلو، میں بھی چلتی ہوں، شاید بھائی آ چکے ہوں۔ ہبا بھی مسکرا کر اس کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ یار آؤ ہبا، میں تمہیں ہادی سے ملوا دوں، کیونکہ ان کو بہت شوق ہے تم سے ملنے کا۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جس سے میں نے دوستی کر لی ہے۔ روز تم پہلے چلی جاتی ہو، یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی تو حذیمہ نے شیشے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑ کر بجائی۔ ہادی جو موبائل پر بزی تھا چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اس نے شیشہ نیچے کیا۔ ہبا کو تو لگا تھا کہ گویا اس کا دل دھڑکنا بھول چکا ہو۔ وہ ہادی کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہادی، یہ ہے میری دوست ہبا، اور ہبا یہ ہادی ہیں۔ مسکرا کر حذیمہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو ہادی نے کہا، السلام علیکم ہبا، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر بولا تھا اور ہبا نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تبھی رمیز کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے ہبا اور حذیمہ کو دیکھا تھا۔ حذیمہ پر نظر پڑتے ہی وہ دل سے مسکرایا تھا، وہ آج اسی لیے لیٹ آیا تھا۔ ہبا نے رمیز کو دیکھ کر کہا، اوکے حذیمہ، میرے بھائی آ چکے ہیں، اللہ حافظ، اینڈ نائس ٹو میٹ یو مسٹر ہادی۔ مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے پر حذیمہ نے کہا، اوکے ٹیک کیئر۔
پھر وہ ہادی کے ساتھ آن بیٹھی تھی۔ لگتا ہے مسٹر ہادی کہ آپ کی زندگی کا مقصد میرا ڈرائیور بن کر رہنا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل صحیح کہا تم نے، میری زندگی کا مقصد تو اب صرف یہی رہ چکا ہے۔ پھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا مقصد ہے آپ کا۔ حذیمہ بھی اس سے جواباً شریر مسکراہٹ لبوں پر لیے بولی تھی۔ ہبا کی گاڑی ان کے پاس سے گزری تو ان دونوں نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ حذیمہ، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ہادی اس کی طرف لیز کا پیکٹ بڑھاتے ہوئے گاڑی ریورس کرنے لگا۔ حذیمہ نے وہ پیکٹ تھام کر اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ پھر ہادی نے کہا، ہم ریان کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اسے یوں بتا رہا تھا کہ گویا کہ یہ بہت عام سی بات ہو۔ حذیمہ نے چونک کر بے یقینی اور شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لیز کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ہادی، یہ بہت برا مذاق کیا ہے آپ نے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو ہادی نے کہا، یہ مذاق نہیں حذیمہ، آخر کب تک وہ اکیلا رہے گا؟ ہمیں بھی تو کچھ سوچنا ہوگا نا اس کے بارے میں۔ اگر وہ یوں مسلسل بس وفا کو چاہتا رہا، اسے یاد کرتا رہا، شاندار دنوں کو دہراتا رہا تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ وفا کو جنون کی حد تک چاہتا تھا وہ۔ مزید کچھ دن ایسا ہی رہا تو اللہ نہ کرے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ بے حد سنجیدگی سے اور متانت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ حذیمہ کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہادی، وہ کیسے نہیں، وہ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ اسے دیکھتے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہادی نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، مگر اسے ماننا ہوگا حذیمہ، ہم سب نے مل کر اسے منانا ہے۔ ہادی، لیکن کون کرے گا ان سے شادی اپنی بیٹی کی؟ وہ اب الجھتے ہوئے لہجے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی ہم نے دیکھ لی ہے حذیمہ، ہمارے آفس میں کام کرتی ہے، اس کا نام کنول ہے، اس کی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی خالہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی کافی انویسٹ ہیں، گریجویشن کے پیپر دیے ہیں، تم جتنی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے اور صبر شکر والی ہے، ہمارے ریان کے ساتھ وہ چل جائے گی۔ ہادی نے اسے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا تو حذیمہ نے لپ کاٹتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ہادی، ریان بھائی بہت چوزی انسان ہے اور یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، وہ نہیں مانے کہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے۔ حذیمہ، وہ اپنی شوق سے ایک بار شادی کر چکا ہے نا، اور یہ شادی اب مجبوری ہے اس کی۔ پتہ ہے جب ہمیں من پسند انسان نہ مل رہا ہو نا تو پھر جو مرضی ہماری زندگی میں آئے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یو آر رائٹ ہادی، حذیمہ نے اداسی سے سر ہلایا تھا۔ پھر ہادی بولا، حذیمہ، وہ لیلا جو ہماری ماموں کی بیٹی ہے وہ ریان سے محبت کرتی ہے، اس کے بارے میں اتنا سوچ لیں ایک بار۔ ہادی کی بات پر حذیمہ نے اسے دیکھا کہ گویا وہ مذاق تو نہیں کر رہا، پھر ایک دم غصے سے اسے گھورا تھا۔ نہیں ہادی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہاں بھائی اور کہاں وہ پاگل لڑکی، وہ تو بھائی کو 5 دن کے اندر اندر پاگل کر دے گی۔ انکار میں سر ہلاتی وہ جھرجھری لے کر بولی تو ہادی دھیمے سے ہنس دیا اور بات کا رخ موڑ دیا تھا اس نے۔ رانی، جا کر ریان کو بلا کر لاؤ ذرا۔ وہ سبھی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو سارا زیدی نے کہا تھا۔ رانی سر ہلاتی چلی گئی۔ ماما، ان سے نرمی سے بات کریے گا، بہت بڑی بات ہے یہ ان کے لیے۔ حذیمہ نے لب کاٹتے ہوئے ایک بار پھر کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اتنے میں ریان وہاں چلا آیا اور بولا، جی ماما، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ریان، مگر تم پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گی تم وہ مانو گے۔ انہوں نے اسے ریکویسٹ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی کر لوں۔ انہوں نے اس سے نظریں چرا کر کہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عام بات نہیں، جبکہ ریان چونک کر بے یقینی سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ گویا اندازہ لگا رہا ہو کہ کیا اس نے واقعی یہی سنا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ لاؤنج میں موجود تمام افراد پر ایک نظر ڈال کر پھر سے ان سے شاکی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سب نظریں چرا رہے تھے کہ جو بات اس بات کی گواہی تھی کہ اس نے جو سنا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹا، میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا ہے۔ ان کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر تو ایک طوفان امڑ رہا تھا ان کے اندر بھی۔ مگر آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس وقت کو جی بھی چکا ہوں۔ اب کی بار اس کا لہجہ پتھر کی طرح تھا۔ سبھی خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہاں ہم جانتے ہیں، پہلی شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوسری ہماری مرضی سے کر لو اور مجھے یقین ہے کہ تم اس بار خوش رہو گے۔
آنسو گلے میں اتارتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا تھا اور ان کا لہجہ منت بھرا تھا۔ ریان کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو کچھ کر بیٹھے۔ نہیں، مجھے خوش نہیں رہنا، میں بالکل ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے سخت اور خطرناک لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ایک دم سرخ ہو چکی تھیں۔ ریان، مجھے میرا وہی ہنس مکھ، شرارتی اور ہر دم مسکرانے والا بیٹا واپس لوٹا دو پلیز۔ سارا ضدی کی آواز آنسو سے رن گئی تھی۔ سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ بولا، ماما، جیسا ایک حکومت کا دورانیہ ایک مدت تک رہتا ہے، ویسی بھی میری بھی مسکراہٹ ایک مدت تک کے لیے تھی۔ اب وہ عرصہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد مسکرانا ایک غداری ہوگی میرے لیے۔ ان کو دیکھتے اس نے غیر جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ یہ بات اگر سارا زیدی کے بجائے کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اس وقت طوفان لا چکا ہوتا، مگر وہ ماں کی بے حد عزت کرتا تھا اور ان سے بدتمیزی کرنا تو اس کی سرس میں شامل ہی نہیں تھا۔ ریان، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو بیٹا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی مجھ سے ایسی بھی امید رکھ سکتا ہے مام۔ مجھ سے ایسی امید رکھنا ایک بے وقوفی ہے۔ وہ نظریں چرا کر آرام سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے احساس سے اب عاری ہو چکا تھا۔ کیوں ریان، کیوں؟ آخر تم کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے؟ ہادی نے اسے سخت نظر سے گھور کر پوچھا تھا۔ وجہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میں کل بھی وفا کا تھا اور میں آج بھی وفا کا ہوں اور میں کل بھی اسی کا رہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ باہر کی جانب جا رہا تھا، تبھی اسے پیچھے سے آواز آئی، لیکن بھائی، وفا تو بے وفا ہے۔ حذیمہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی وفا کو کوئی کچھ کہے وہ طوفان ہلا دیتا تھا، مگر اب تو یہ کہنے والی اس کی بہن تھی۔ بھائی، آپ وفا کے لیے ہمیں سولی پر لٹکا رہے ہیں۔ وفا جو کر چکی ہے اس کے بعد بھی آپ سب ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ حذیمہ بھیگتی آواز میں کہتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ حذیمہ، میں محبت کا دعوے دار تھا، وفا تو مجھے ہی کرنی ہے نا۔ وہ خشک اور کھردرے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مدت نے بھی اس آواز دی، ریان رک جاؤ، ایک بار، صرف ایک بار سوچو کہ کس کے سہارے تم ساری زندگی گزارو گے۔ مدت کے سوال پر آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، سارے زمانے کو وہ درد سنائے اور پھر سب اس کے ساتھ مل کر روئیں کہ وہ کیا کیا برداشت کر رہا تھا۔ پھر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور بولا، میں اپنی یادوں کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار لوں گا۔ ریان بیٹے، ایک بار تو سوچ لو تم۔ تابش نے بھی اس سے گزارش کی تھی، مگر اس نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ اب وہ دو ٹوک جواب پر اتر آیا تھا۔ ریان، میری بات سنو، پرسوں تمہارا نکاح ہے اور میں کسی کو زبان دے چکی ہوں، سمجھے تم؟ سارا زیدی نے اب کی بار جیسے اس کے اوپر کوئی دھماکہ کیا تھا۔ وہ فوراً پلٹا تھا اور شوقی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مام، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا اور اس کی آواز کی گریز سے زیتی ہاؤس کی در و دیوار بھی ہل پڑے تھے۔ سارے لوگ اپنی جگہ سے پر دہل گئے تھے۔ وہ مسلسل انکار میں سبھی سر ہلا رہا تھا اور سب نے اسے دیکھا تھا، اور ایک عجیب سی خوف نے سارا زیدی سمیت سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر سارا زیدی نے نرمی سے کہا، ریان بیٹا۔ نو مام، انف از انف۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا اور سبھی خوف زدہ سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ سبھی سن لیجئے کہ میں وفا کے بنا کسی کو قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اب کی بار وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا اور قالین پر گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا تھا، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں ایسا کبھی خمار نہ تھا، کسی کی آنکھوں میں ایسا کبھی خمار نہ تھا کہ جس کے سہارے جہاں میں کوئی اتار نہ تھا۔ نہ آئے گر تیری گنتی میں ہم تو کیا شکوا، نہ آئے گر تیری گنتی میں ہم تو کیا شکوا، ہمارے گھر کے بھی لوگ، ہمارا تو گھر کے لوگوں میں بھی کچھ شمار نہ تھا۔ ہزاروں لوگ کہتے تھے، کہنے کو میرے اپنے دوست، کوئی بھی شخص مگر میرا غم گسار نہ تھا۔ چلے جو ساتھ میرے ان کا شکریہ، لیکن سلام ان پہ جنہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ ملا ہے ساتھ تیرا جس کو میں تو حیران ہوں، تمہارے چاہنے والوں میں بھی میں شمار نہ تھا۔ کسی کو کیسے بھلا روکتے محبت سے،
ہمیں جب اپنے ہی دل پر کچھ اختیار نہ تھا۔ وہ اذیت سہتا تھا مگر اس کے اندر اتنا غبار جمع ہو چکا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حزیمہ اٹھ کر گھٹو کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنسو سے گیلا اور درس کی تصویر بنا چہرہ سب کو رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھائی آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اب روتے ہوئے سے صفائی پیش کر رہی تھی۔ ریان نے اسے دیکھا اور ایسے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری بات پر میں نہیں رویا، تمہاری بات پر ہمت نہیں ہاری۔ حزیمہ نے سر اس کے سینے میں چھپا لیا اور بری طرح رو پڑی۔ مدت ہادی کے گلے لگی رو رہی تھی اور سارا زیدی کو تابش نے سنبھالا ہوا تھا۔ آج وہ سبھی لوگ وفا کے لیے نہیں بلکہ ریان کے درد پر رو رہے تھے۔ ضبط کا زہر ایک سانس میں پی لیا، ضبط کا زہر ایک سانس میں پی لیا، ایک پل کیا جیے عمر بھر جی لیا، کتنے ٹانکے ادھڑنے لگے روح کے، ہم نے اپنے گریباں کو جب سی لیا، پلکو پلکو صدا اس کے آنسو چنے، ہم نے الزام غم اپنے سر ہی لیا، کاسنی پھول محسن جو چبھنے لگے، اس نے سر پہ دوپٹہ بسنتی لیا۔